حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا عادی بھی تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے باقی حصے کی طرف۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ گھٹنوں پہ چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کے رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پہ شراب گرا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی تو اچانک وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، میں جمعہ کے دن 15 رمضان المبارک کی رات شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں عشاء کی نماز نہ پڑھ سکا اور سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا۔ ان سب میں بھی شامل تھا۔ میں نے اچانک اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کے دیکھا تو ایک بہت بڑا اور خوفناک کالا اژدہا منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک نفیس لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا، محترم، مجھے اس اژدہے سے پناہ دیجیے۔ وہ کہنے لگے، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ پھر وہ بوڑھا شخص روتے ہوئے بولا، میں کمزور اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا بہت طاقتور ہے۔ اسے روکنا میرے بس میں نہیں، تم آگے کی طرف بھاگ جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگتے ہوئے ایک بلند جگہ پہ چڑھ گیا۔ دوسری طرف دیکھا تو جہنم تھا۔ میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا اور ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے ان میں گر جاتا، لیکن مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے چلے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا، مگر وہ اژدہا ابھی بھی میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے شخص کے پاس آیا اور کہا، محترم، میں نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑائیں، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا شخص پھر رونے لگا اور کہنے لگا، میں بے بس ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس چلے جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت وہاں ہوئی تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا، لیکن اژدہا میرے پیچھے ہی تھا۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پہ سونے کے 2 تختے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر تختے پہ ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔ ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے، ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، سب آ جاؤ، اس کا دشمن قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے، یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی
اور میرے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کے میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھایا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر پیار سے کہا، ابا جان۔ میں نے بیٹی سے اس بوڑھے شخص کے بارے میں پوچھا جو مجھے راستے میں ملا تھا۔ بیٹی نے کہا، وہ آپ کا نیک عمل ہے جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، ہم اپنے ماں باپ کے انتظار میں ہیں، جب آپ آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری آنکھ کھل گئی اور میں گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور شراب کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر فرمایا، یہ وہ خواب ہے جو میری توبہ کا سبب بنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔